بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے گاؤں میں چودھریوں کی بہت مانی جاتی تھی۔ غریب لوگ اپنی اولاد کو گروی رکھوا کر ان سے قرض وصول کرتے، پھر وہ اولاد ساری عمر ان کی غلامی کرتی، یہاں تک کہ جو بچہ بھی دنیا میں نہیں آیا ہوتا اس بچے کو بھی گروی رکھوا کر قرض لے لیا جاتا تھا، یعنی کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی غلام ہو جاتا تھا۔ یہ زوبیہ نامی لڑکی کی سچی کہانی ہے، جس کا تعلق ایک پسماندہ گاؤں سے تھا۔ کہتے تھے کہ یہ گاؤں موجودہ معاشرے سے 50 سال پیچھے چل رہا تھا۔ اس گاؤں میں صرف چودھریوں کی چلتی تھی، وہ باقی پورے گاؤں کو اپنے ماتحت سمجھتے تھے، جیسا دل چاہتا سلوک کرتے۔ لوگ بھی غربت کی وجہ سے ان کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے کام کرنے والوں کو سال کی گندم ڈلوا دیتے تھے۔ غریب کو اور کیا چاہیے کہ پیٹ بھرتا رہے، عزت کا کیا کرنا ہے؟ اس لیے سارا گاؤں چودھریوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں لگا رہتا تھا۔ میرا نام زوبیہ ہے۔ میری ماں اس دنیا سے تب ہی چلی گئی جب میں صرف 10 سال کی تھی، اور اب میری عمر 17 سال ہو چکی تھی۔ میرے بابا نے دوسری شادی نہیں کی، جبکہ سب نے ان کو کہا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، اور مجھے یہ بات اچھی لگی کہ وہ میرے لیے دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن 3-4 سال کے بعد وہ ایک عورت کو گھر لے آئے جو من میں کم تھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میرے گھر میں میری سوتیلی ماں گئی تھی۔ میں سوتیلی ماں سے بہت خوفزدہ تھی، کیونکہ میں نے سوتیلی ماں کے ظلم و ستم اپنی دوستوں سے سن رکھے تھے۔ میری دوستوں کا کہنا تھا اس سوتیلی مائیں گھر کا سارا کام بھی کرواتی ہیں، مارتی بھی ہیں اور کھانے کو بھی نہیں دیتی، اس لیے میں سوتیلی ماں کے آنے سے سہم گئی تھی۔ لیکن چند دنوں میں ہی میں سمجھ گئی کہ میری سوتیلی ماں ویسی نہیں ہے جیسی میری دوست نے بتائی تھی۔ نہ وہ مجھے مارتی تھی، نہ مجھ سے گھر کے کام کرواتی تھی، اور نہ ہی میرا کھانا بند کرتی تھی۔ وہ ایک اچھی عورت تھی، لیکن اس میں خامی تھی کہ وہ فضول خرچ تھی، اور اگر کوئی فرمائش کرتی تو پھر اس کو پورا کروائے بغیر وہ سکون سے نہیں بیٹھتی تھی۔ میرے ابا کی نہ جانے کیا مجبوری تھی کہ میرے ابا اس عورت کی ہر فرمائش پوری کرتے تھے۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میری سوتیلی ماں کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ جو بھی معاملہ تھا میری سوتیلی ماں اور میرے ابا کے درمیان تھا، اس لیے میں نے کبھی ان کے معاملے میں کچھ نہیں بولا تھا۔ لیکن ایک دفعہ اس نے بڑی فرمائش کر دی۔ وہ سونے کے 2 سیٹ مانگ رہی تھی، جو کہ میرے ابا اسے نہیں دلوا سکتے تھے، لیکن وہ اپنی ضد پر لڑی رہی، تو مجبوراً میرے بابا نے جا کر چودھریوں سے قرضہ لے لیا۔ گاؤں میں لوگ چودھریوں سے قرضہ لیا کرتے تھے، لیکن وہ یہ تب کرتے تھے جب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ زمین چودھریوں سے قرضہ لینا خود کو دوزخ میں پھینک دینے جیسا تھا۔ وہ اپنے قرضے کی وصولی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ جب وہ لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے، تو پھر وہی انسان جب ان کا مقروض ہو جائے تو ان کا رویہ کیسا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ بہت ہی برا رویہ رکھتے ہوں گے۔ میں کبھی بابا کے معاملات میں نہیں بولی تھی۔ اس گھر میں جو بھی ہو رہا تھا، سیاہ یا سفید، چپ کر کے دیکھتی رہتی تھی۔ لیکن اس بار میں نے بابا سے کہا کہ بابا، چودھریوں سے قرضہ نہیں لیں، نہیں تو بہت بڑی مصیبت آ جائے گی۔ سونے کے سیٹ لینا کوئی عام بات نہیں تھی، آج کل مہنگائی بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ بابا نے مجھے ڈانٹ دیا کہ تو کون ہوتی ہے میرے معاملات میں بولنے والی؟ میں بھی خاموش ہو گئی، اور میرے بابا نے قرضہ لے لیا۔ وہ لوگ قرضہ چکانے کے لیے وقت بھی کم دیتے تھے۔ 6 مہینے کس طرح گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر پہ آنا شروع ہو گئے۔ پہلے تو منت سماجت کر کے کبھی 1 ہفتہ تو کبھی 1 مہینے کا وقت لے لیا جاتا، لیکن اب یہ سب بھی کام آنا ختم ہو گیا۔ ایک دن وہ لوگ 4 بندوں کو لے کر گھر میں آ گئے، جن کے ہاتھ میں ہتھیار بھی تھے۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہم آخری بات کرنے آئے ہیں، قرضہ دینا ہے یا کوئی اور صورت کرنی پڑے گی؟ وہ دوسری صورت کیا تھی یہ میرے بابا کو تو پہلے سے ہی پتہ تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مان جائیں گے۔ یہاں پر جب کوئی غریب مزارہ یا کوئی کمی کمین یا تو اپنی اولاد کو گروی رکھ کر قرضہ لیتا تھا، یا پھر اگر پیسے لوٹانے کی شرط پر قرضہ لیتا تھا تو پھر وہ اگر دے نہیں پاتا تو اس کی بیٹی کی شادی چودھریوں میں سے کسی بیٹے یا کسی کزن کے ساتھ کروا دی جاتی تھی۔ لیکن اس شادی کو صرف شادی کہا جاتا تھا، یہ شادی نہیں ہوتی تھی۔ اس لڑکی کے ساتھ وہاں پر کیا ہوتا تھا یہ وہ لڑکی ہی جانتی تھی، کیونکہ نہ تو اسے بہو کا درجہ دیا جاتا تھا اور نہ ہی بیوی کا۔ وہ اپنی زندگی، اپنی جوانی دے کر ساری زندگی وہ قرضہ اتارتی رہتی تھی۔ ابھی تک جو لڑکیاں بھی قرض کے بدلے رخصت ہو کر گئی تھیں، ان میں سے کسی کو بھی واپس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ مطلب کہ ان کو اس طرح سے نہیں رکھا جاتا تھا کہ جب ان کا دل کرے تو وہ اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے آ جائے۔ لیکن ایک لڑکی وہاں سے بھاگ کر آئی تھی، جسے بعد میں طلاق ہو گئی تھی، اور اس کی حالت میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی۔ اس وقت میں کافی چھوٹی تھی، نہ کچھ بولتی تھی،
نہ وہ کچھ بتاتی تھی۔ 7 دن تک اس طرح بیٹھی رہی، اس کے بھائی، اس کے باپ، یہاں تک کہ اس کے دوستوں کو بلایا گیا کہ کوئی تو اس سے بات کرے تاکہ وہ جواب تو دے، لیکن وہ ایک لفظ نہ بولی، اور 7 دن کے بعد کھانا نہ کھانے کی وجہ سے کمزور ہو گئی اور اس کی جان چلی گئی۔ وہ ہم سب کے لیے ایک ایسا راز بن کر دنیا سے چلے گئی جس کے بارے میں آج بھی ہم لوگ سوچتے تھے، لیکن ہمیں کوئی جواب نہیں ملتا تھا۔ وہ لوگ بہت ظالم تھے۔ وہ شاید لوگوں کو اسی لیے قرضہ دیتے تھے کہ یہ قرضہ واپس نہ بھی ملے تو اس کے بدلے ایک جیتی جاگتی انسان مل جائے گی۔ بابا کو بھی انہوں نے یہی کہا کہ اگر قرضہ نہیں دینا تو پھر اپنی بیٹی ہمارے گھر کے لڑکے کے ساتھ بیاہ دے۔ میرے بابا اس بات پر خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ کس کو برا لگتا ہے کہ پیسے دیے بغیر ہی جان چھوٹ جائے، اور میرے بابا کو کیا فکر تھی۔ جب سے وہ دوسری بیوی لے کر آئے تھے ان کو صرف اسی کی فکر تھی، اتنی فکر تھی کہ اس کے لیے انہوں نے قرضے کا عذاب بھی اپنے گلے میں ڈال لیا۔ لیکن مجھے تو اسکول میں بھی نہیں پڑھایا تھا۔ جب میری ماں زندہ ہوتی تھی تو میں اسکول میں پڑھتی تھی۔ مجھے اردو پڑھنا لکھنا تو آتی تھی، لیکن میں آگے پڑھنا چاہتی تھی، پر بابا نے اس کو فضول خرچی کہہ کر مجھے گھر میں ہی بٹھا لیا اور میں گھر کے کام کیا کرتی تھی۔ بابا نے کہا کہ سوچنے کے لیے وقت دے دیں، پھر آپ کو بتا دیں گے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور رات کو میرے بابا اور سوتیلی ماں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ مجھے بھیج دیا جائے۔ میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ ویسے بھی تو اس کی شادی کرنی ہے، کسی نہ کسی کے ساتھ تو شادی کرنی پڑے گی، وہاں پر جہیز بھی نہ دینا پڑے گا، ساری برادری کو کھانا کھلانا پڑے گا، یہاں پر یہ چلی جائے گی تو قرضہ بھی معاف ہو جائے گا اور ہمارا کوئی خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ میں اپنی سوتیلی ماں کو اچھا سمجھتی رہی، مگر یہ عورت بہت چالاک تھی۔ اس نے جیتی جاگتی انسان کے بدلے اپنی خواہش پوری کر لی تھی۔ مجھے اپنی سوتیلی ماں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ اس نے ابا کو اس فیصلے پر منا لیا۔ اسے لوگوں کو منانے کا طریقہ آتا تھا۔ میری سوتیلی ماں نے باپ کو بآسانی منا لیا اور بات پکی بھی کر دی کہ بس ٹھیک ہے، 2 دن چھوڑ کے جمعہ ہے، ان کو بلا لیتے ہیں، نکاح کی رسم کر کے اس کو بھیج دیں گے۔ بابا نے کہا اس کے لیے 2 سے 4 کپڑے نکال دینا۔ اسے کہا کہ ہاں ضرور، میں 2 سے 4 کپڑے نکال دوں گی، فکر نہ کریں، آپ مجھے پیسے دے دیں، میں اس کے لیے اور بھی کوئی چیز بنا لوں گی۔ وہ بہت اچھی بن رہی تھی، جبکہ اس نے اپنی زندگی کا سب سے ذلیل فیصلہ کیا تھا اور میرے باپ کو بھی مجبور کیا تھا۔ میں اب نہیں بولتی تو کب بولتی؟ میں بھی سامنے آ گئی اور میں نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ آپ کو یاد نہیں اس لڑکی کا کیا حل ہوا تھا؟ میرے بابا نے کہا کہ تجھے یہ یاد نہیں کہ چودھریوں نے کیا کہا تھا کہ وہ لڑکی ان کے گھر سے بھاگ گئی تھی، ہو سکتا ہے کہیں اور چلے گئی، اس نے کس سے چکر چلایا اور چودھریوں کو بدنام کر رہی ہو۔ میں حیران رہ گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور یہ سارا گاؤں جانتا تھا۔ پھر بابا اس بیچاری مری ہوئی لڑکی کو بد کردار کیوں ثابت کر رہے تھے؟ وہ بھی صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے۔ میں نے کہا کہ میں کسی کے گھر کام کر لوں گی، میں آپ کا قرضہ دے دوں گی، آپ ان کو منع کر دیں، میں شادی نہیں کروں گی۔ بابا نے کہا کہ زیادہ بڑی بڑی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چپ کر کے بیٹھ جا، جمعے والے دن تیری شادی ہے اور تجھے رخصت کر دوں گا، بس تو تیری ماں کی آخری نشانی تھی اور مجھ پر ایک ذمہ داری جو پوری ہو جائے گی۔ میری سوتیلی ماں کے ہاتھوں 7 سال سے بچے پیدا نہیں ہوئے تھے، شاید وہ خود ہی بچے پیدا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے سنا تھا کہ پچھلے شوہر سے اس کی اولاد تھی، اسی لیے شاید بچوں سے اس کا دل بھرا ہوا تھا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے، لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست تھی کہ اس گاؤں کی باقی ساری لڑکیوں کی طرح میں بھی تو ایک عام لڑکی تھی اور میں بھی مجبور تھی، اور میری زندگی میں تو یہ مسئلہ تھا کہ میری ماں بھی زندہ نہیں تھی۔ ایک سوتیلی ماں کا ساتھ تھا میرے ساتھ، جو میرے باپ کو دن رات بھڑکا رہی تھی۔ جمعے کا دن آ گیا اور میرے نکاح کی تیاری بھی ہو گئی۔ وہ لوگ بھی جلدی آ گئے۔ جب میں نے اپنے دولہے کو دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ تو ایک 14 سالہ بچہ تھا، شاید ان کے گھر میں میری عمر کا کوئی مرد نہیں تھا، لیکن وہ مجھے پھر بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے تھے۔ ایسے جو بھی مرد ان کے گھر میں تھا اسی کو ساتھ لے آئے تھے۔ میرے ساتھ نکاح کروانے کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، یہ نکاح صرف ایک رسم تھی۔ یہ بات مجھے سے پہلے سے ہی معلوم تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ میں ایک قدم بڑھاتی ہوئی اپنی موت کے پاس جا رہی ہوں۔ وہاں جا کر میرے ساتھ کیا کیا جانے والا تھا، میں یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھاگ کر جاتی تو کہاں جاتی؟ میں تو آج تک اس گاؤں سے کبھی باہر تک نہیں گئی تھی، مجھے تو راستے تک معلوم نہیں تھے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی، میں یہ نکاح قبول ہی نہیں کروں گی، چاہے جو بھی ہو جائے۔ لیکن جب قاری صاحب نکاح نامہ لے کر آئے اور مجھ سے پوچھا تو میں نے سوچا تھا کہ میں جواب نہیں دوں گی۔ جب نہیں بولی تو میری ماں نے پیچھے سے میرے بالوں کو زبردستی پکڑ لیا اور میرے سر
ہاں میں ہلا دیا۔ میری ماں نے کہا اس نے ہاں بول دیا ہے، بیچاری شرما رہی ہے اس لیے منہ سے نہیں بول رہی۔ مولوی کو بھی وہ لوگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے تھے، شاید اسے بھی پتا تھا کہ یہ سب کچھ ایسا ہی ہونے والا تھا۔ اس نے بھی کہا کہ مبارک ہو، نکاح ہو گیا ہے اور اب باری تھی رخصتی کی۔ سوچا تھا کہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جاؤں گی تو یہ لمحہ میرے لیے بہت ہی تکلیف دہ ہوگا، لیکن تکلیف تو آج واقعی بہت ہو رہی تھی، پر اس بات کی نہیں کہ باپ کو چھوڑ کر جا رہی تھی، بلکہ اس بات کی کہ باپ نے کس طرح مجھے رخصت کیا تھا۔ میں تو پتھر بنی کھڑی تھی۔ گاؤں کی عورتیں مجھے نم آنکھوں سے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ ہاں دیکھ تو آخری بار ہی رہی تھی، کیونکہ چودھری کے گھر جانے والی کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ میں خاموش تھی اور کسی زندہ لاش کی طرح اس گھر سے رخصت ہو گئی۔ مجھے میری سوتیلی ماں کے الفاظ سنائی دیے تھے، انہوں نے شکر ہے بلا ٹلی۔ حویلی کے اندر سے آج تک کوئی بھی ایسا شخص نہیں گیا تھا جس کا وہاں پر کوئی کام نہ ہو۔ یہ لوگ حویلی کے اندر سب کو نہیں جانے دیتے تھے۔ حویلی باہر سے تو بہت خوبصورت تھی، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوتا تھا۔ مجھے لا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میرا کمرہ کافی شاندار تھا، شاید یہ اسی کا کمرہ تھا۔ اس کا نام عثمان تھا۔ جب انسان کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو مسلسل یہی سوچتا رہتا ہے کہ وہ اپنا دفاع کیسے کریں۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں، یا تو میں اپنا دفاع کرتی یا پھر اس کو سمجھاتی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لڑکا ایسا نہ ہوتا، ہو سکتا میری قسمت اتنی بری نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی بھی اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی کہانی بنا کر اسے بہت زیادہ بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس انسان کی سوچ ایسی نہ ہوتی، یا ویسے بھی عمر میں مجھ سے کم تھا۔ کبھی میرے دماغ میں اچھی بات آ رہی تھی تو کبھی بری۔ تھوڑی دیر کے بعد میرا شوہر کمرے میں آئے گا۔ مجھے لگا کہ اس کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں ہوگا اور میں اسے سمجھا لوں گی، لیکن میں ایک دلہن تھی، وہ بھی ایسی جس کو زبردستی اٹھا کر یہاں پر بھیجا گیا تھا۔ میرے ساتھ کچھ ایسا ہو سکتا تھا جب شروعات ہی برائی سے ہوئی تھی۔ رات میری زندگی کی سب سے بری رات تھی، اور صبح صبح ہی مجھے یہ کہہ دیا گیا کہ میں نے اس حویلی کے لوگوں کے لیے کھانا پکانا ہے۔ میری ذمہ داری ہے۔ مجھے کچن میں دھکیل دیا گیا اور میرے سامنے کاموں کے انبار لگا دیے گئے۔ میں کام میں یہ سوچ کے مصروف ہو گئی کہ کام کرتی رہوں گی تو دل میں برے خیال نہیں آئیں گے، لیکن جو میرے ساتھ ہوا تھا اس کو کون سے سال بیت گئے تھے۔ بار بار آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے۔ وہاں پر ایک نوکرانی رکھ لی تھی، اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کچھ بول نہ پائی، جیسے اسے بولنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن اس نے آنکھوں سے اشارہ کیا کہ صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبر ہی تو نہیں آ رہا تھا۔ دن اسی طرح گزر گیا۔ رات ہوئی تو اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، جب سامنے کا منظر دیکھ کر قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جو میرے کمرے میں داخل ہوا تھا وہ عثمان نہیں تھا۔ جب انسان ایک دفعہ ایک ظالم سے گزرتا ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ اسے ساری زندگی اسی عذاب سے گزرنا ہے تو پھر اس عذاب کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر عذاب بدل گیا تھا، کیونکہ میرے سامنے جو کھڑا تھا وہ کوئی اور شخص تھا۔ میں نے کہا کہ جی آپ کو کوئی کام تھا؟ اسے کہا کہ ہاں کام سے ہی آیا ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے اس نے اندر قدم رکھا اور پیچھے سے دروازہ بند کر دیا۔ دروازے کی آہٹ میرے دل میں ہوئی تھی۔ میرا دل دروازے کے بند ہونے کے آواز کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے دروازہ کیوں بند کیا؟ مجھ سے کوئی کام بھی تھا تو دروازہ بند کرنے کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ کیا کام ہے آپ کو؟ میں کر دیتی ہوں۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اس طرح سے پیش آ رہی تھی کہ جیسے کوئی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، کام بھی ہو جائے گا، بیٹھ جاؤ تم۔ اور وہ باتھ روم میں چلا گیا۔ مجھے منہ ہاتھ دھونے کی آواز آنے لگی۔ میں دروازے کی طرف بڑھی تاکہ باہر جا سکوں، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ دروازہ لاک ہو چکا تھا۔ یہاں کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا۔ جب وہ باہر آیا تو میں دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے مجھے ایک ہاتھ سے پکڑا اور ایک طرف دھکا دے دیا۔ میں بری طرح رونے لگی، چلانے لگی، کیونکہ مجھے سمجھ آ گیا تھا یہاں پر کیا ہونے والا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا سسر تھا۔ دروازہ بند تھا، میں اس کی بہو تھی۔ بے شک نکاح دکھاوے کے لیے ہوا تھا، مگر ہوا تو تھا۔ وہ میرے باپ کی جگہ تھا، میرے شوہر کا باپ تھا، اور مجھے یہاں پر کس طرح سے لایا گیا تھا، بس یہی سب کچھ میرے دماغ میں چل رہا تھا۔ صبح میری آنکھ کھلی تو میں حویلی میں نہیں تھی، پر جہاں پر تھی وہاں پر ہو کر بھی مجھے کیا خوشی ہونی تھی، کیونکہ یہ ہسپتال تھا۔ میرے سرہانے کے پاس نرس کھڑی تھی۔ اس نے فوراً کہا کہ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔
کہ اس کو ہوش آ گیا ہے۔ ڈاکٹر وہاں پر آ گئی اور مجھے چیک کرنے لگی۔ اس کے بعد نرس اور ڈاکٹر آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ان لوگوں کا تمہیں پتہ تو ہے، اب دیکھنا کہ یہ بات کسی کو پتہ نہ چلے۔ نرس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ یہ تو غلط بات ہے، نہ دیکھیں تو یہ تو چھوٹی سی بچی ہے اور اس کا کیا حال کیا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ہم کیا کریں، ہمیں ہمارے پیسے مل رہے ہیں، بڑے امیر لوگ ہیں، یہ تو سرکاری اسپتال ہے، پر پھر بھی ہمیں تو ہمارے پیسے مل گئے ہیں، نہ تمہیں بھی تو پیسے دیے ہیں، پھر تمہاری کیوں ہمدردی جاگ رہی ہے؟ کیا تم ان لوگوں کو نہیں جانتی؟ یہ بات اگر ان کے سامنے کر دی تو تمہارا بھی یہی حال کر دیں گے۔ وہ نرس بھی خاموش ہو گئی۔ ڈاکٹر وہاں سے چلے گئی۔ نرس نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس وقت میں صرف اتنا ہی اشارہ کر سکتی تھی کہ میری مدد کرو۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ وہ مجھ سے کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی، شاید اس کا یہ مطلب تھا کہ مجھے مجبور نہ کرو۔ وہ خود ایک غریب عورت تھی، یہاں پر کام کرتی تھی، اگر وہ میری مدد کرتی اور کل کو پھنس جاتی تو پھر اس کی مدد کون کرتا؟ وہ بھی اپنی جگہ مجبور تھی۔ سر جھکا کر وہاں سے چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے واپس حویلی لے آیا کیا؟ میری حالت بہت بری تھی۔ اتنی بری حالت ہونے کے باوجود بھی ظلم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ حویلی کے چودھری مجھے کھلونا سمجھ کر ہر رات مجھے استعمال کر رہے تھے۔ کبھی کوئی میرے کمرے میں آ جاتا تو کبھی کوئی۔ کہتے ہیں کہ ظلم برداشت کر کے انسان پتھر ہو جاتا ہے۔ میں تو اب سوچ رہی تھی کہ میں واقعی پتھر ہو جاؤں، کہ مجھے کچھ محسوس ہی نہ ہو، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ میں ایک انسان تھی، ایک زندہ انسان، مجھے سب کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ہر ایک ظلم، ہر ایک تکلیف، ایک ایک درد اور ہر ایک خراش جو مجھے میرے جسم پر محسوس کروائی جاتی تھی وہ مجھے محسوس ہوتی تھی۔ یہاں پر کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں تھا۔ میرے دل میں کوئی امید نہیں تھی۔ مجھے حویلی کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میں اپنے ایسے کمرے سے کچن تک جاتی، پورا دن کچن میں کام کرتی رہتی، اس کے بعد مجھے کمرے میں بھیج دیا جاتا۔ اس گھر میں کھانے پکانے کا بہت کام تھا کہ وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ پورا دن گزر جاتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا۔ گھر کے نوکروں کو شاید ایک دوسرے سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی کام کی بات ہوتی، یہ چیز پکڑا دو یا وہ چیز کہاں پڑی ہے، کوئی مجھ سے بات کر لیتا تو شاید میری حالت اتنی بری نہیں ہوتی۔ ایک تو انسان اتنی بڑی مصیبت میں پھنس جائے اور پھر وہ اپنے دل کی بات بھی کسی سے نہ کر سکے تو اس کی کیفیت بہت بری ہو جاتی ہے۔ میرے شوہر کی عمر 14 سال تھی۔ میں جو سمجھ رہی تھی کہ شاید اس سے ان معاملات کا پتہ نہیں، مگر پہلی رات ہی مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ وہ صرف عمر میں کم ہے مگر ذہنی طور پر مکمل بالغ مرد ہے، لیکن اسے اپنے اور میرے رشتے کے حرمت کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنی بیوی کو خود کبھی اپنے باپ، کبھی بھائی یا چچا سامنے پیش کر رہا تھا اور اسے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ ان سب کے ساتھ ملا ہوا تھا، اسے ساری باتوں کا علم تھا، لیکن وہ کہتا کچھ نہیں تھا۔ ایک دن حویلی میں کوئی آیا اور ہمیں کہا گیا کہ ہم نے بہت اچھا کھانا بنانا ہے۔ پتہ چلا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس حویلی کا سب سے مرکزی وارث ہے، یعنی کہ جس شخص کی گدی ہے اس کا بیٹا ہے، اور جس کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی یہ اس شخص کا چاچو کا بیٹا تھا۔ اس کا نام ذیشان تھا۔ اسے اس حویلی میں آئے ہوئے 1-2 دن ہو گئے تھے، تو ایک دن میرا اس کے ساتھ سامنا ہو گیا۔ اس نے اپنے چاچو یعنی کہ میرے سسر سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے کہا کہ یہ نوکرانی ہے۔ میں حیران ہوئی کہ میرا تعارف صحیح کیوں نہیں کروایا گیا۔ میرے ساتھ جو عورت کچن میں کام کرتی تھی اسے میرے ساتھ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، پر آج وہ بڑے طریقے سے بولی، ایسے کہ جیسے لگے کہ بول نہیں رہی، بس کھڑی اپنا کام کر رہی ہے، اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے بہت دل جلتا ہے میرا۔ اگر اس حویلی میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے تو وہ صرف چودھری ذیشان ہے۔ تم اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دو، وہ تمہاری مدد ضرور کرے گا۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب کچھ کیسے کروں، مجھ سے نہیں ہوگا، کسی نے دیکھ لیا تو پھر اس نے کہا کہ اگر کسی نے دیکھ لیا تو تمہیں مار دیا جائے گا، پر یہ یاد رکھو کہ یہ آخری امید کی کرن ہے، وہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ تمہارے گاؤں کی ایک لڑکی جو یہاں سے بھاگ گئی تھی، اس کو بھی اس نے یہاں سے بھاگنے میں مدد کی تھی۔ اس وقت اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کے باپ کے ساتھ ہوتی تھی۔ یہ اپنے باپ کے سامنے بغاوت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے صرف اس کو بھگانے جتنی ہی مدد کی تھی۔ اس نے پر سنا ہے کہ وہ لڑکی مر گئی تھی۔ یہ اسی لڑکی کی بات ہو رہی تھی جس کو ہم نے دیکھا تھا اور جو 7 دن بعد مر گئی تھی۔ شاید اس کے ساتھ بھی ہو رہا تھا جو میرے ساتھ ہوتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرا یہاں پر جو مقام تھا اس کے حوالے سے میں کیا کر سکتی تھی؟ میں کوئی اتنی بہادر بھی نہیں تھی۔
اور میری نفسیاتی حالت تو پہلے ہی برباد ہو کر رہ گئی تھی۔ جسمانی طور پر بھی میں اتنی طاقت میں نہیں تھی، اور اگر اس دفعہ بھی مجھے صرف اتنا ہی کہا جاتا ہے کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں تو میں بھاگ کر کہاں جاتی اور وہاں جا کر کیا کرتی؟ کیا میرا باپ مجھے پھر سے قبول کر لیتا یا میری ماں مجھے چین سے رہنے دیتی؟ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ اب پتہ چلا کہ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی کو اس مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ ان کو موت آسان لگنے لگتی ہے۔ مجھے بھی موت آسان لگ رہی تھی، پھر میں کیوں مر جاتی؟ ابھی میری عمر ہی کیا تھی؟ کیا میں مرنے کے لیے بیٹھی تھی؟ نوکرانی نے کہا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ اس نے کہا کہ ہم ایک دن گھر کے مردوں کے کھانے میں نیند کی دوائی ملا دیں گے، وہ سو جائیں گے اور رات میں تم چودھری ذیشان کے پاس چلی جانا، وہ تمہاری بات سن لے گا اور دیکھ لینا فوراً ہی کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ مجھے یہ پلان بالکل ٹھیک لگا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی کرنا، کیونکہ مجھ پہ یہ لوگ اتنا بھروسہ نہیں کرتے تھے۔ مجھ سے کھانا تو بنواتے تھے، لیکن کھانا کمروں تک بھیجنے کی ذمہ داری اس نوکرانی کی ہوتی تھی۔ یہ کافی ادھیڑ عمر کی عورت تھی اور اس حویلی میں کافی عرصے سے کام کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں کھانے میں نیند کی دوائی ملا دوں گی، تم فکر مت کرو، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور پورے 1 گھنٹے کے بعد چودھری ذیشان کے کمرے میں پہنچ جانا۔ اس نے مجھے راستہ بھی بتا دیا تھا۔ آج میں تھوڑی سی مطمئن تھی کہ شاید آج کے بعد میری زندگی بدل جائے گی، کچھ نہ کچھ تو ہوگا، کوئی تو مدد کرے گا۔ نوکرانی کے مطابق پہلے تو وہ معصوم بچہ تھا، پھر بھی اس نے کسی کی مدد کی تھی، لیکن اب تو اس حویلی کا مالک تھا، وہ ضرور میری مدد کر سکتا تھا۔ وہ وقت گزر گیا جب میرے کمرے میں اپنا مطلب نکلوانے کوئی نہ کوئی مرد آ جاتا تھا۔ اس کا مطلب کہ نوکرانی نے اپنا کام کر دیا تھا اور وہ لوگ بھی سو چکے تھے۔ میں دب ایک قدم باہر نکلی، باہر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے جس کمرے کا راستہ بتایا گیا تھا، میں اس کمرے میں داخل ہوئی اور سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس کمرے میں تو رنگ و سرور کی محفل جمی ہوئی تھی، شراب پی جا رہی تھی۔ چودھری ذیشان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا، وہ نشے میں مکمل دھت تھا۔ مجھے دیکھ کر ایک خبیث مسکراہٹ میری طرف اچھالی، میری تو روح لرز گئی۔ مجھے دیکھ کر ایک آدمی نے دروازہ بند کر دیا۔ اس نے کہا کہ جب شکار خود چل کے آ جاتا ہے تو اس سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہوتا، بھئی مزہ ہی الگ ہے۔ وہ نوکرانی چودھری ذیشان کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اس نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اگر چودھری ذیشان مجھے میرے کمرے میں آ کر بھی استعمال کرنا چاہتا تو اسے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر پھر ان لوگوں نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میرا دل بند ہو رہا تھا۔ اس حویلی میں کچھ اچھا نہیں ہو سکتا تھا، یہاں پر سب کچھ برا ہی ہوتا تھا۔ ذیشان بھی ایسا ہی انسان تھا، اور وہ لڑکی جو یہاں سے بھاگ گئی تھی، اس نے اس کی مدد نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کے پاس ہوا کرتی تھی۔ میری زندگی میں ایک اور عذاب آنے والا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ سب لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، وہ میری بے بسی پہ ہنس رہے تھے، میرے مقام پر ہنس رہے تھے کہ میں کس مقام پر ہوں اور وہ لوگ اس مقام پر ہیں۔ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے، ان میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ماحول کو گرمانے کے لیے اور ماحول کو اپنے حساب سے بنانے کے لیے انہوں نے اس کمرے میں موم بتیاں جلا رکھی تھی۔ کمرہ ریشمی پردوں اور ریشمی دھاگوں سے بنی چادروں سے سجایا گیا تھا، کیونکہ یہ ان کی خوابگاہ تھی، جس کو انہوں نے کسی بادشاہ کی طرح سجایا تھا، اور کسی بے رحم بادشاہ کی طرح ہی یہ ہم پر ظلم بھی کیا کرتے تھے۔ میں نے ایک موم بتی اٹھا لی اور ایک ریشمی پردے کو آگ لگا دی، اور دوسری موم بتی اٹھا کر بیڈ پر پھینک دی۔ بیڈ پر بھی ریشمی چادر بچھی تھی۔ وہ لوگ نشے میں تھے، بات کو سمجھے بغیر ہنسنے لگے کہ یہ بجھ جائے گی، لیکن ریشمی پردے کی آگ ان کی سوچ سے زیادہ تیزی سے پھیلنے لگی۔ پردے چھت جتنے اونچے تھے، آگ اوپر کو پہنچ گئی، ان کی پہنچ سے دور ہو گئی اور چاروں طرف پھیل گئی۔ وہ لوگ چلانے لگے اور باقی نوکروں کو بلانے لگے۔ ان کو یقین تھا کہ نوکر آ جائیں گے تو یہ آگ بجھ جائے گی، لیکن شاید آج ان کی زندگی کا وہ دن تھا جب ان کا انصاف ہونا تھا۔ جب نوکر اندر آئی اور اس دروازہ کھولا تو میں وہاں سے بھاگ گئی۔ مجھے گاؤں کی طرف ہی بھاگنا چاہیے تھا، لیکن میں نے عقل استعمال کی۔ میں گاؤں کی طرف نہیں بھاگی اور ایک گاڑی کی ڈگی میں چھپ گئی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ میرے پیچھے یہی سوچ کر آئیں گے کہ گاؤں کی طرف بھاگی یہی ہوگی، لیکن حویلی کے اندر مجھے کوئی بھی نہیں تلاش کرے گا، اور یہی ہوا۔ مجھے شور سنائی دے رہا تھا، لگتا ہے ساری حویلی میں آگ پھیل گئی تھی اور کوئی مر بھی گیا تھا۔ اگلے دن جب صبح صبح سورج کی روشنی پھیلی تو آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ میں اٹھی اور میں نے ایک بڑی سی چادر اٹھائی جو مجھے قریب پڑی ہوئی مل گئی۔ خود کو اس میں لپیٹ کے میں نے چلنا شروع کر دیا۔ میں گاؤں کی طرف نہیں جا رہی تھی، اس راستے کی طرف جا رہی تھی جو شہر کی طرف جاتا تھا۔
میں چلتی جا رہی تھی، پتہ نہیں میں کتنے گھنٹے چلتی رہی تھی۔ پھر ایک دم میری آنکھوں کے سامنے ضائع سا لہرایا اور میں گھر کے دروازے کے سامنے نیم بے ہوشی کی حالت میں گر گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میرے ارد گرد 3-4 عورتیں بیٹھے تو مجھے چمچ سے پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ سامنے ہی دادی کی عمر کی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے جب مجھے ہوش میں آتا دیکھا تو میرے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرا اور مجھ سے پوچھا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آئی ہوں۔ ان کی محبت اور شفقت پر میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور میں نے ان کو ساری سچائی بتا دی۔ ان میں سے ایک عورت نے مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ مجھے اس کے سینے سے لگ کر ایسا لگا کہ میری مری بھی ماں واپس آ گئی ہے۔ میرے آنسو رکنے کی بجائے وہ تیزی سے بہنے لگے۔ میں چیخوں کے ساتھ رونے لگی۔ وہ ساری عورتیں بھی میرے ساتھ مل کر رونے لگیں، جیسے وہ میرے دو کو محسوس کر رہی ہوں۔ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ خدا نہ مجھے کسی کے لیے یتیم خانے میں جمع کروا دے، لیکن دادی نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں، آج سے تم اس گھر میں رہو گی۔ پتہ نہیں کیسے لوگ تھے جنہوں نے میری زبان پر ہی یقین کر لیا تھا۔ انہوں نے یقین تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں۔ آج بھی ان کے گھر میں رہتے ہیں۔ سارے گھر کا کام میں نے سنبھال لیا ہے۔ ان کے گھر کے مرد بھی بہت اچھے ہیں، لیکن پھر بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ گھر کے کسی مرد کے سامنے کم سے کم آؤں، کیونکہ میں خوبصورت ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے اس گھر میں کوئی مسئلہ ہو، کیونکہ غیر محرم تو غیر محرم ہی ہوتا ہے۔ پچھلے دنوں دادی نے میرے لیے کوئی رشتہ بھی دیکھا تھا۔ اچھا رشتہ ہے، میں نے ہاں بول دی ہے۔ ویسے تو میں نے خود کو ہمیشہ ان کے کام والے ہی سمجھا ہے، لیکن وہ لوگ مجھے بیٹی کا درجہ دیتے ہیں۔ میں اوقات سے باہر نہیں ہونا چاہتی